ملک کے مضامین۔ سورہ ملک کا مضمون جو ہے ایک مضمون ہے، اس کی آگے سے 3 کیٹیگریز ہیں آیات کے اعتبار سے، اور ان تینوں کیٹیگریز کی آگے سے دلائل ہیں۔ سورہ ملک کا مضمون ہے کائنات اور انسانی زندگی پر اللہ کی حکمرانی اور تدبیر، یعنی ساری کائنات کا نظام، انسانی زندگی پر اللہ تعالیٰ اپنی کس طرح حکمرانی فرماتا ہے اور اس کی اس بارے میں کیا کیا تدبیریں ہیں۔ یہ سورہ ملک کا مضمون لب لباب ہے، کائنات اور انسانی زندگی پر اللہ کی حکمرانی اور تدبیر۔ اس کو آگے سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے 3 اقسام کی طرف۔ پہلا گفتار، نمبر 1، پہلی گفتار جو بیان کی گئی ہے جس میں کائنات اور انسانی زندگی پر اللہ کی حکمرانی اور حکمتیں بیان کی ہیں، اس کو ہم مینشن کریں گے پہلی گفتار کے ساتھ۔ پہلی جو گفتار بیان کی گئی ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک ٹوٹل 30 آیات ہیں۔ ہر آیات کا جو لنک ہے وہ کسی نہ کسی مضمون سے جڑا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس میں ڈسکس یہ کیا گیا ہے کائنات پر اللہ کی فرما روائی کی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کائنات پر اللہ کی فرما روائی کی، اس کی حکمتوں کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہم دنیا کائنات پر اللہ کی فرما روائی کی دلیل پڑھیں گے، دلائل پڑھیں گے۔ اور اس کی جو ہے دلیل یہ ہے، آیت نمبر 1 اس کی دلیل ہے، یعنی جو پہلی گفتار ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک، اس کا ٹاپک ہے کائنات پر اللہ کی فرما روائی کی دلیلیں۔ اس کی پہلے آگے دلیل ہے، مزید دلائل ہیں اس کے۔ نمبر 1 دلیل ہے آیت نمبر 1 سے، یعنی جو ہمیں پتہ چلے نا کہ کائنات پر اللہ کی جو فرما روائی اور حکمتوں کی دلائل جو قرآن نے بیان کی، اس کی مزید آگے سے دلائل کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی صورت کی آیت نمبر 1 میں دلیل ہے کہ دنیا کا اللہ کی ہمیشہ لطف سے وابستہ ہونا۔ دلیل نمبر 1، دنیا کا اللہ کے ہمیشہ لطف سے وابستہ ہونا۔ دلیل نمبر 2، انسان کی حیات اور ممات کی حکیمانہ تخلیق۔ انسان کی حیات اور ممات یعنی موت کی حکیمانہ تخلیق، یعنی اس کی جو تخلیق ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ دلیل نمبر 3، آیت نمبر 3 سے 5 تک اس کی دلیل بنتی ہے، اور اس میں ڈسکس کیا گیا ہے ہم آہنگ اور با مقصد نظام کائنات، یعنی جو کائنات کا نظام ہے وہ ایک دوسرے سے منسلک اور جڑا ہوا ہے اور با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے مضمون جو ہے ہمارا سورہ ملک کا، کائنات اور انسانی زندگی پر اللہ کی حکمرانی اور تدبیر، اس کی پہلی گفتار آیت نمبر 1 سے 5 تک جو اس میں ڈسکشن کی گئی ہے، اور اس کی جو ہے آیات سے ہی دلائل پڑھے۔ آگے ہے دوسری گفتار۔ دوسرا جو گفتار ہے، دوسری جو گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ کیا گفتگو فرمائی ہے؟ وہ گفتگو آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک ہے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک انسان کے انجام میں اللہ کی ربوبیت کے عقیدے کی تفسیر بیان فرمائی ہے، یعنی انسان کا جو انجام ہے اس میں اللہ کی جو ربوبیت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کی تاثیر انسان کے عقیدے پر، اس کے انجام پر کس طرح اثر کرتی ہے، یہ آیت نمبر 6 سے 14 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کی 6 سے 14 تک جو دلائل ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلا مطلب، یعنی آیت نمبر 6 سے 11 تک جو مطلب ہے وہ کیا ہے، اس کی دلیل۔
آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کے منکروں کی سزا بیان کی گئی ہے، جو اللہ کی ربوبیت کے منکر ہیں اس کی سزا آیت نمبر 6 سے 11 میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مطلب ہے، دوسری دلیل آیت نمبر 12 سے اللہ کی ربوبیت کے عقیدے کا اجر بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ربوبیت فرمائی ہے اس کے عقیدہ، اس پر جم جانا، اس پہ یقین تیقن کرنا، قل هو اللہ احد پہ بلیو کرنا، اس عقیدے کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا مطلب آیت نمبر 13 سے 14 تک دلیل ہے اس کی، اور اس میں یعنی آیت 13 اور 14 میں ڈسکس کیا گیا ہے انسانی عقائد سے اللہ کا علم، یہ آیت نمبر 14 میں 13 اور 14 میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسری گفتار ہے اب ہمارے پاس، پہلی گفتار تھی آیت نمبر 1 سے 5 تک، دوسری گفتار تھی آیت نمبر 6 سے 14 تک، اب تیسری جو گفتار ہے آیت نمبر 15 سے 30 تک، یعنی مکمل اینڈ تک۔ تیسری گفتار اللہ تعالیٰ نے اپنے مضمون جو سورہ ملک میں بیان کیا تھا اس کی جو بات اب مین ٹاپک ہے اس کا یہ ہے کہ انسانی زندگی میں اللہ کی تدبیر کی نشانیاں، یعنی انسان کی حیات میں، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تدابیر فرمائی ہیں، کیا کیا فیصلے حکمتیں فرمائے ہیں جو ہماری عقل سے مطلب عقل میں نہیں آ سکتی، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ پہلی نشانی، اب اس کی آگے سے مزید 3 ٹائپس ہیں۔ پہلی نشانی یہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک بنتی ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے زمین تیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی زندگی پیدا فرمائی، اب اس نے کہاں پر رہنا ہے، کون کون سی چیزیں اس کو فائدہ مند دیں گی، اس میں اس بات کا ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلی نشانی ہے انسان کے فائدے کے لیے زمین تیار کرنا۔ دوسری نشانی ہے آیت نمبر 19 میں آسمان پر پرندوں کی پرواز، آسمان پر پرندوں کی پرواز۔ اب دیکھیں کہ اسی نشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے پرندہ آسمان پہ پرواز کرتا ہے تو انسان کے ذہن میں خیال آئے کیوں نہ ہم ایسی ڈیوائس جو ہے، ایسی ایجاد ہم تخلیق کریں کہ جو انسان بھی خلا میں پرواز کر سکے۔ تو جو جہاز ہے، جو پلین سسٹم ہے سارا، وہ اسی بیس پر ہے، پرندے کی بیس پر۔ اور آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جہاز کریش ہونے کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ پرندہ ٹکرا جاتا ہے جہاز سے تو جہاز کریش ہو جاتا ہے۔ یعنی جس پرندے کے تخلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاز کو بنایا گیا، اتنا بڑا جہاز جو کئی سو مسافروں کو لے کر پرواز کرتا ہے فضا میں، صرف وہ ایک پرندے کے آگے بے بس ہے۔ پرندہ ٹکرا گیا تو بس بات ختم، سب کی جان خطرے میں۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی شان بیان فرمائی ہے کہ انسان کی عقل پھر بھی عاجز ہے، انسان کے فیصلے پھر بھی عاجز ہیں، اللہ کی تدبیر اور اس کے فیصلے بہت ہی زبردست ہیں۔ تیسری نشانی ہے آیت نمبر 20 سے 22 تک۔ 20 سے 22 تک اللہ نے انسان کی مدد کے لیے اپنے فیصلے بیان فرمائے ہیں، یعنی انسانوں کے لیے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ انسان مشکل میں ہے تو انسان کے لیے توکل سکھایا گیا، انسان مشکل میں ہے، خسارے میں ہے، آزمائش میں ہے تو کہا گیا کہ جو صبر کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی مدد کی ہے اللہ نے آیت نمبر 20 سے 22 میں اس بات کا نشانی بیان فرمائی ہے۔ چوتھی نشانی، انسان میں سماعت، بصارت اور تعقل کی طاقت کو بیان فرمایا، عقل کی طاقت کو، تعقل عقل کی طاقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں انسان کی بصارت، انسان کی سماعت اور انسان کی تعقل کی صلاحیت کو بیان فرمایا ہے۔ ان تمام مطالب میں
جو ہے رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، انسانی زندگی کے نظام اور سارا کچھ بیان فرمایا ہے اس میں، تاکہ انسان جو ہے اپنی ناقص عقل کا بھی پرکھ لے اور انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی پرکھ لے۔ جی آگے ہے پانچویں نشانی۔ پانچویں نشانی ہے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک، انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ جانا، میعاد، عود، اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ چھٹی نشانی ہے آیت نمبر 28 اور 29 میں، 28 اور 29 میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ساتویں نشانی اور اخیر کی نشانی آیت نمبر 30 میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی جاری فرما دیا ہے۔ اب یہ تمام نشانیاں بیان فرما کر رب تعالیٰ انسان کو اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان یہ دنیا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ آؤٹ پلٹنا، راجعون صرف کس کی طرف ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجیز کر لے، سائنس کر لے، پیسہ کما لے، جو کچھ بھی کر لے، اخیر اس کا کیا ہے کہ جب تک اس کا دل نور ایمان سے منور نہیں ہے، تب تک اس کا ظاہر بھی صاف نہیں، تب تک اس کا باطن بھی صاف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اس کے حقیقی معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر علم حاصل کرنے کی، اور علم جب آ جائے تو اس پر عمل کرنے کی استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ وہ علم کچھ بھی نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں